السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج لیلۃ القدر کی بالکل آخری رات ہے، بالکل آخری رات۔ آج کی رات جاگنا ہے اور اللہ کی خوب عبادت کرنی ہے، اپنے آپ کو تھکانا ہے۔ نیند آ رہی ہے، نیند کو بھگانے کے لیے پانی کے چھینٹے منہ پر مارو اور اللہ کی عبادت میں لگ جاؤ۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، یہ قیمتی راتیں اور یہ رمضان کے آخری دن جو تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں نا، اس میں ہم جم کر عبادت کریں۔ نہیں معلوم کہ اگلا رمضان نصیب ہو کہ نہ ہو، نہیں پتا کہ اگلا رمضان جب آئے اور ہم قبروں میں ہوں، نہیں پتا۔ اور اگر قبروں میں چلے گئے نا تو پھر تمنا کریں گے کہ کاش رمضان کا وہ وقت جو ہمیں ملا تھا، ہم نے اس میں کچھ اور عبادتیں کر لی ہوتی تاکہ ہم قبر کے اندھیرے سے محفوظ رہتے، آخرت کی سختی سے ہم بچ جاتے، قبر کی اس وحشت سے ہم بچ جاتے، قبر ہماری جنت کا باغ بن جاتی۔ اسی لیے میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، آج کی رات عبادت کی رات ہے، بہت قیمتی رات ہے۔ اس رات میں عبادت کرنے والوں سے فرشتے مصافحہ فرماتے ہیں، ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں، ان کی دعاؤں کے قبول ہونے کی اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور ہر ایک کی اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے۔ دو کام ہیں جو خاص طور پر ہمیں آج کی رات کرنا ہے۔ وہ دو کام کون کون سے ہیں؟ ایک تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اللہ کا خوب شکر ادا کرنا ہے آج کی رات۔ جب آپ نفلیں پڑھ چکو، جو بھی نمازیں آپ کو پڑھنی ہو وہ پڑھ لو، قرآن مجید کی جتنی تلاوت کرنی ہو وہ کر لو، اور جب آپ دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو دعا میں جو ہے نا اللہ کا خوب شکر ادا آپ کو کرنا ہے۔ اور آپ دعا کے علاوہ ویسے ہی خوب شکر ادا کر سکتے ہو تسبیح کے طور پر، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ شکر کیوں کرنا ہے؟ رمضان اللہ تو نے ہمیں عطا فرمایا، یہ رمضان جو ہمیں ملا ہے نا، یہ جو لیلۃ القدر کی راتیں ہمیں مل رہی ہیں نا، یہ جو عبادت کی، روزے رکھنے کی توفیق مل رہی ہے نا، یقین مانیے کہ یہ اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر، یہ اللہ کا اتنا بڑا انعام ہے ہمارے اوپر کہ دنیا کی ہزاروں کروڑوں نعمتیں جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اربوں روپے کی نعمتیں، دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہمیں اچھی لگ رہی ہیں، ان میں سب سے زیادہ قیمتی جو نعمت ہے وہ یہ ہے رمضان کی گھڑیوں کا مل جانا۔ ابھی ہمیں اس کی قدر پتہ نہیں ہے، قبر میں جانے کے بعد پتہ چلے گا کہ اس کی قدر کیا تھی۔ تو اللہ نے ہم جیسے گنہگاروں کو یہ رمضان عطا فرمایا، شکر ادا کیجیے اللہ کا۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ایک رمضان اور عطا فرمایا، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے سجدوں کی توفیق عطا فرمائی۔ ایسے آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ تو نے ہم جیسے گنہگاروں کو قرآن پڑھنے کی توفیق دی، الحمدللہ رب العالمین۔ یا اللہ ہم تیرا کیسے شکر ادا کریں، ہم تیرا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ یا اللہ تو بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے۔ میرے جیسے گنہگار بندے کو کہ اگر میرے گناہ دنیا والوں پر ظاہر ہو جائیں تو لوگ مجھے سلام کرنا گوارا نہیں کریں گے، تھوکنا گوارا نہیں کریں گے، تھوکیں گے لوگ میرے چہرے پر، لیکن تو نے میرے گناہوں پر پردہ ڈالا، اور میرے جیسے گنہگار کو رمضان جیسا مبارک مہینہ، لیلۃ القدر جیسی مبارک راتیں، اللہ اکبر، وہ عطا فرما دی۔ اللہ کا شکر ادا کیجیے، کیونکہ عبادت کرنے کی توفیق مل جانا یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہوتا ہے، اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اسی لیے آج کی رات پہلا کام جو کرنا ہے وہ شکر کرنا ہے۔ شکر کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے میں نعمتوں کو بڑھا دوں گا۔ تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے شکر ادا کرنے پر اللہ تعالیٰ، ہو سکتا ہے کہ اللہ خوش ہو، اور خوش ہونے کے بعد اللہ ہمیں ساری زندگی ہدایت پر ڈال دے، ساری زندگی ہمیں ایسے ہی نیک اور اچھے کام کرنے کی توفیق دے دے۔ اسی لیے پہلا کام ہے آج کی رات اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ دوسرا کام جو آج کی رات ہمیں کرنا ہے وہ ہے استغفار۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، جم کے استغفار کرنا ہے۔ آپ تسبیح پڑھنا چاہو، استغفار کی تسبیح پڑھو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، خوب استغفار پڑھو۔ اور دعا جب اللہ سے مانگو تو پہلے شکر ادا کرنا ہے، اس کے بعد پھر استغفار کرنا ہے اللہ سے۔ استغفار کیوں کرنا ہے؟ کہ اللہ جیسے تو نے ہمیں عبادت کرنے کی توفیق دی، تیرا شکر ہے، لیکن ہم کمزور ہیں، محتاج ہیں، ہم ویسے عبادت نہیں کر پائے جیسے ہمیں تیری عبادت کرنا چاہیے تھی، جیسے ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے تھا ویسے ہم نہیں پڑھ پائے، جیسے روزہ رکھنا چاہیے تھا ویسے ہم روزہ نہیں رکھ پائے، تیری عبادت کا حق ہم ادا نہیں کر سکے۔ اللہ اے اللہ، اس میں جو کمیاں اور کوتاہیاں ہوئی ان کو معاف فرما۔ اللہ ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، ہم کمزور ہیں، تو ہماری غلطیوں کو معاف فرما۔ تو شکر کرنا چاہیے، دوسرا استغفار، کیونکہ شیطان جو ہے نا وہ تکبر ہمارے اندر لا کے جو ہے نا
ہمارے اعمال کو خراب کرنا چاہتا ہے. وہ تکبر لے کے آئے گا, بھائی تم تو بہت بڑے ہو, تم نے اتنے رمضان کے مہینے میں روزے رکھے, تم نے اتنے اچھے کام کیے, تم نے اتنے نیک کام کیے. تو جیسے ہی آپ نے شکر کیا تو شیطان کا پہلا داؤ ختم ہو گیا. جیسے ہی آپ نے شکر کیا کہ سب میرے اللہ کا کرم ہے, میری اپنی کوئی طاقت نہیں, تو شیطان کا پہلا داؤ ختم. پھر وہ دوسرا داؤ لے کر آئے گا کہ یار تمہارے دل میں لے کے آئے گا کہ یار تمہارے کیسے روزے, کیسی عبادتیں, ایسے روزے, ایسی نمازیں, کیا فائدہ ایسے روزے اور نماز پڑھنے کا, ایسا قرآن پڑھنے سے کیا فائدہ جو تم سمجھ ہی نہیں پا رہے ہو. تو احساس کمتری وہ ہمارے اندر پیدا کرے گا. تو جیسے ہی ہم استغفار کرتے ہیں تو شیطان کا دوسرا داؤ بھی ختم ہو گیا. استغفار یہ کہ اللہ واقعی میری کوئی حیثیت نہیں ہے کہ میں تیری عبادت کا حق ادا کر سکتا, لیکن اللہ تو نے توفیق دی, میں نے عبادت کی, اب جو غلطیاں ہوئیں اللہ تو فضل و کرم سے معاف فرما. تو استغفار کرنا ہے. استغفار کیسے کرنا ہے؟ اے اللہ میں حق ادا نہیں کر پایا عبادت کا, اے اللہ اس رمضان کے مہینے میں جو کمیاں کوتاہیاں ہوئیں ان کو معاف فرما. تو شکر کرنے سے اور استغفار کرنے سے کیا ہوتا ہے نا کہ ہماری عبادتیں سیکیور ہو جاتی ہیں. رمضان کے مہینے میں شکر کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے, اور استغفار کرنے سے جو کمیاں کوتاہیاں رہ گئیں قرآن پڑھنے میں, روزہ رکھنے میں, تراویح پڑھنے میں, ہے نا, جتنی بھی عبادت کے کام ہم نے رمضان کے مہینے میں کیے, جو کمیاں کوتاہیاں رہ گئیں تو اللہ تعالیٰ ان کوتاہیوں کو معاف فرما کے ہمارے اعمال کو پیک کر دیتا ہے, قبول فرما لیتا ہے. اسی لیے شکر کرنا ہے, اور نمبر 2 استغفار کرنی ہے. یہ 2 عمل کرنا ہے, سب کو کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس کلپ کو شیئر کریں, دوسروں تک پہنچائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.